الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمیں سورۃ الطارق کا مطالعہ کرنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹر آج کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ کو اس سورہ مبارکہ کا متن اپنے سامنے نہیں نظر آئے گا۔ اس کے لیے اپنی یادداشت پر وہ حضرات جنہیں یہ سورہ مبارکہ یاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چھوٹی صورتوں میں سے ہے، کافی ساتھیوں کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہوگی، تو وہ متن جو ہے اپنی یادداشت ہی سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ سورہ بروج کے شروع میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو سورتیں، سورۃ البروج اور سورۃ الطارق، یہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کے مابین جو نسبت زوجیت ہے وہ بہت واضح اور بہت نمایاں ہے۔ تاہم میں نے صرف اس کے ایک پہلو کی جانب اشارہ کیا تھا پچھلی مرتبہ، یعنی یہ کہ دونوں کا آغاز والسماء ذات البروج والسماء والطارق، یہ مشابہت جو ہے جیسے اور بہت سے جوڑوں کے شروع کی آیات میں لفظی مشابہت، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو بعض جگہوں پر یہ مشابہت بہت نمایاں ہے لفظی، یعنی لفظی مشابہت وہ ہے کہ جو خود بخود نظر آ جاتی ہے، معنوی مشابہت کی چیزیں وہ ہے کہ جن پر ذرا تدبر کرنا پڑتا ہے، غور و فکر سے کام لینا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں کے مابین یہ جوڑے ہونے کی نسبت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا تذکرہ میں اس مرتبہ آخر میں کروں گا۔ سورۃ البروج کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، سورۃ الطارق کے مطالعے کی تکمیل کر لیں گے تو خود بخود بعض چیزیں دوران درس ہی نمایاں ہو جائیں گی، بعد میں صرف ان کو گن لیں گے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یا قسم سے جو اصل فائدہ اور اصل مقصود ہے شہادت، شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے رات کو آنے والا۔ یہ لفظ طارق جو ہے قرآن مجید میں صرف اسی سورہ مبارکہ میں آیا ہے 2 مرتبہ۔ اس کا جو اصل مادہ ہے اس کے حوالے سے اس کے مفہوم کو گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہیے۔
اس لیے کہ یہ فقہ اللغہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے۔ عربی زبان میں جو مادہ ہوتا ہے حروف اصلیہ، اور ان میں جو مشابہت ہوتی ہے اسی کے اعتبار سے معنوں میں بھی مشابہت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کو اس بنیادی مادے کا مفہوم معلوم ہو تو اس سے جو جو الفاظ پھر نکلتے چلے آئیں گے ان کے مابین جو منطقی اور معنوی ربط ہوگا وہ بہت واضح ہوگا۔ ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کو قرآن حکیم کے معنوں میں ایک اور ڈائمنشن جو ہے وہ مل گئی ہے، اس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ترقہ، تا، را اور قاف کے مادے کا اصل مفہوم ہے کوٹنا اور پیٹنا، کسی چیز کو کوٹنا، جیسے کوٹ کوٹ کر یہ ورق بنائے جاتے ہیں، چاندی کے ورق، سونے کے ورق، یہ ہے در حقیقت ترقہ کا اصل مفہوم۔ اس سے ایک تو لفظ یہ طارق ہے جو اس سورہ مبارکہ میں 2 مرتبہ آیا، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، بقیہ پورے قرآن مجید میں طارق کا لفظ موجود نہیں ہے۔ البتہ طریق کا لفظ اور طریقت یہ در حقیقت اسی سے بنے ہیں۔ طریق راستے کو کہتے ہیں، اور طریقت بھی در حقیقت اسی سے پھر مزید ایک اس میں اضافہ ہوگا۔ طریق کو طریق کیوں کہا جاتا ہے راستے کو؟ ہم آج کل تو زیادہ مانوس ہیں ان سڑکوں سے جن کو پہلے کوٹ کوٹ کر بنا دیا جاتا ہے، پھر آرام سے ان پر ہم چلتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں راستے بنتے ہی تھے لوگوں کے چلنے سے، گویا کہ لوگ چل چل کر اپنے قدموں سے اس زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کرتے تھے۔ آس پاس کی زمین دونوں طرف ناہموار ہوگی، اس میں کہیں نشیب ہوگا، کہیں فراز ہوگا، کوئی گڑھا ہوگا، لیکن جہاں لوگ چلتے رہیں گے وہاں کی زمین جو ہے نسبتاً ہموار ہو جائے گی، لہذا وہ طریق ہے۔ یہ طریق کے جو کوٹ کوٹ کر قدموں سے لوگوں نے جس کو ہموار کر دیا ہو، راستہ بنا دیا ہو، یہ طریق ہے۔ اسی سے طریقت کا لفظ آیا ہے۔ شریعت کے مقابلے میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے ہمارے ہاں عام طور پر، طریقتکم المثلی، اور سورۃ الجن میں بھی آیا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ طریقت جو ہے وہ لوگوں کا معنوی چلنا ہے، ایک چلنا ہے قدموں کے ساتھ چلنا جس میں کہ آپ زمین کے اوپر پاؤں مارتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ترقہ کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا۔ ایک ہے معنوی چلنا، آپ کی رسمیں، آپ کی ریتیں، آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب، یہ تمام چیزیں جو یہ بھی چلنا ہے در حقیقت، لیکن یہ ہے کہ یہ معنوی طور پر چلنا ہے۔ طریقت اس کے مفہوم میں ہمارے ہاں صوفیہ کا راستہ، سلوک، اور اسی طریقے پر یہ ایک مقام پر آیا ہے غالباً سورہ طٰہٰ میں کہ فرعون نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے لوگو، یہ موسیٰ اور یہ ہارون جو ہیں یہ تمہارے ان یذھبا طریقتکم المثلی، یہ تمہارے جو مثالی کلچر ہیں اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہارا مثالی ثقافت اور کلچر، یہ در حقیقت یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو در حقیقت تمہارے اس پورے تہذیب اور تمدن کے لیے خطرہ ہے۔ تو اب ترقہ کوٹنا پیٹنا، طریق راستہ، جہاں قدموں سے کوٹتے رہنے کی وجہ سے زمین ہموار ہو جائے، اسی سے پھر طریقت کا لفظ ہے۔ اب یہاں سمجھئے ترقہ کا لفظ جو ہے کوٹنے اور پیٹنے سے آگے بڑھ کر دروازے کی دستک کے لیے۔ پھر میں عرض کروں گا آج تو ہم کال بیلز کے عادی ہو گئے ہیں، آپ جائیے اور جا کے گھنٹی بجا دیجئے، لیکن یہ کہ پچھلے زمانے میں کسی گھر پر جا کر اپنی اطلاع دینا یا کسی کو بلانے کی کوشش ایک ہی شکل تھی کہ آپ دروازے کو پیٹتے تھے۔ یہ جو دروازے کا پیٹنا ہے، دستک دینا ہے، یہ بھی ترقہ ہے۔ البتہ اب اس سے آگے چلیے، دیکھیے یہ ہے اصل میں وہ فقہ اللغہ، کسی لفظ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کہ درجہ بدرجہ بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ دستک اگر دن میں دی جائے تو کوئی آدمی کو تشویش نہیں ہوتی، اس لیے کہ عام بات ہے، معمولی بات ہے، کوئی آیا ہوگا، کوئی ایسی۔ رات کے وقت، اور وہ راتیں بھی اس دور کا تصور کیجئے جبکہ نہ یہ پہرے تھے اور نہ یہ سارا نظام تھا جو بھی آج ہمارا تہذیب اور تمدن کی وجہ سے ہے، تو کسی کے گھر پر رات کو دستک جو ہے یہ گویا کہ کسی تشویش کا باعث بنتی تھی۔ ہوتے ہوتے یہ لفظ رات ہی کی دستک کے لیے خاص ہو گیا۔ پھر رات کا آنے والا جو کوئی بھی ہے، رات کا آنے والا وہ طارق ہے، رات کو آنے والے۔ چنانچہ عربی ادب میں یعنی خطابت میں اور شاعری میں جو رات کے وقت انسان کو خیالات جو آتے ہیں ذہن میں، آتے ہیں غیب سے، یہ مدامی خیال میں جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو مصرع سنایا تھا، تو یہ زیادہ تر رات کو، وہ بھی میں پھر عرض کروں گا آج کی ہماری رات کچھ اور ہے۔
اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت رات کا تصور کچھ اور تھا، سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی۔ اب راتیں جو ہیں اس میں نہ کوئی روشنیاں ہیں، نہ کوئی اس طرح کی جو ہے جگمگاتی ہوئی راتیں جو آج ہماری ہیں، وہ رات تو شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی جتنی دیر سوتا ہے اتنی ہی دیر سوتا ہے، باقی کچھ نہ کچھ وہ سوچے گا، کچھ غور و فکر کرے گا۔ تو رات کو آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، جو خیال آپ میں جو بھی خیالات آتے ہیں ذہن میں، اس کے لیے بھی لفظ طارق آیا۔ اب یہاں اس پوری تشریح کو ذہن میں رکھیے تو اس سے مراد ہیں ستارے، اور خاص طور پر وہ ستارہ جس کا ذکر ابھی آئے گا جب ستارہ ٹوٹتا ہے اور وہ ایک شہاب ثاقب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے اسے عام رکھا ہے، عام ستارے جو بھی آسمان پر ہیں، لیکن یہ کہ میرے نزدیک ان حضرات کی رائے زیادہ قوی ہے جو شہاب ثاقب جو ہے جس کا ذکر موجود ہے سورہ صافات میں، در حقیقت اس کی جانب اشارہ ہے۔ والسماء والطارق، اس کا جو معنوی ربط ہے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا۔ آگاہ ہے یہ آسمان اور یہ رات کا ٹوٹنے والا تارا، شہاب ثاقب کی شکل اختیار کرنے والا ستارہ۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کیا سمجھا، کیسے تمہیں معلوم ہوا، کس شے سے تمہیں اس بات کی تعیین ہوئی کہ طارق سے مراد کیا ہے۔ اب یہاں پہ ویسے تو لفظی معنی تاریخ کے بہت سے ہو سکتے ہیں، رات کو آنے والا مہمان، لیکن یہاں مراد خاص طور پر وما ادراک ما الطارق، تم نے کیا سمجھا کہ یہاں طارق سے مراد کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ کہ جو نہایت روشن ہے، تابناک ہے۔ یہ ترجمہ میں نے کیا ہے اسی اعتبار سے جو عام طور پر حضرات نے سمجھا ہے کہ عام ستارے، روشن ستارے، ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ میرے نزدیک قرآن مجید جو خاص طور پر جہاں بہت معنوی ربط ہو، اب جیسے یہ لفظ ثاقب ہے، یہ قرآن مجید میں صرف 2 دفعہ آیا ہے، ایک تو یہاں النجم الثاقب، اور ایک وہ شہاب ثاقب جس کا کہ میں نے آپ سے ابھی تذکرہ کیا ہے، الا من خطف الخطفة فاتبعه شہاب ثاقب، یہ سورہ صافات کی آیت ہے۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو نظام اس کائنات کا ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام جو فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں، اور ان میں بھی خاص طور پر وحی، اس کی حفاظت کا ایک خصوصی اہتمام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ستارے ہیں جنہیں سابقہ صورت میں بروج سے تعبیر کیا ہے، والسماء ذات البروج، اور اس پر میں پوری تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ قلعہ بندیاں ہیں، یہاں حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے، یہاں میزائل تیار رکھے ہیں کہ اگر کوئی جن، اگر وہ کوشش کرتا ہے کوئی شیاطین جن میں سے کہ وہ کوئی بات لے اڑے، من استرق السمع، چوری چھپے کوئی چیز جو ہے وہاں سے سانگل لینے کی کوشش کرے، جیسے یہاں آیا الا من خطف الخطفہ، جو کوئی بھی چاہے کہ کوئی چیز اچک لے جائے، خطفہ کے معنی ہے اچک لینا، کہ فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے اس سے کوئی شے اچک لے، کوئی بات جو ہے سانگن لے لے، کوئی حکم ہے جو لے کر فرشتہ نازل ہو رہا ہے کسی بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ضمن میں، وہاں سے اگر وہ اچک لیتا ہے اور آ کر اپنے وہ کاہن جو تھے موکل، اگر ان کو آ کر بتا دیتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ ان کی دکان چمکتی تھی کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ غیب کی پیشین گوئیاں دنیا میں اسی ذریعے سے ہوتی رہی ہیں۔ یہ چیزیں عام طور پر اور عام دنوں میں تو ان پر اتنی زیادہ قدغنیں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کاہنوں کی روزی کا بھی سامان رکھا ہوا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ شیاطین جن ان کے کانوں میں آ کر پھونکے مارے اور ان کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے وہ اپنی دکان چمکائیں اور روزی کمائیں، لیکن وحی کے زمانہ نزول پہ ان پر سخت قدغنیں عائد کر دی جاتی تھی۔ یہ مضمون سورہ جن میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے، وہاں جنات کا یہ قول نقل ہوا ہے، وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، ہم اس سے پہلے بیٹھا کرتے تھے، کوئی ٹوہ لگایا کرتے تھے، ہمارے اپنے جو ہے وہ مورچے تھے جن میں بیٹھ کر ہم فرشتوں سے کچھ چیزیں جو ہیں کچھ سانگل لینے کی کوشش کرتے تھے، کوئی ایسی ہم پر پابندی نہیں تھی، لیکن یہ کہ اب اگر کسی نے جا کر کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے لیے گھات میں شہاب، ایک انگارہ جو ہے وہ گھات میں ہوگا کہ جو اس کا فوراً پیچھا کرے گا۔ اس کے لیے میں لفظ میزائل استعمال کیا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے والسماء ذات البروج، در حقیقت اب ایک مفہوم جو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین معنوی ربط کا ایک پہلو واضح ہو گیا۔ والسماء ذات البروج میں جو بات آئی تھی در حقیقت وہی بات ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔
یہ جو بروج ہیں آسمان میں، یہ جو قلعے ہیں اللہ کے، یہاں پہ جہاں پہ اللہ نے حفاظت کا سامان کیا ہے، جہاں سے کہ کھدیڑ دیا جاتا ہے شیاطین جن کو، جہاں ان کی گھات میں پہلے سے گویا کہ موجود ہیں شہاب ثاقب، وہ شہاب ثاقب وہی تو ہے النجم الثاقب جسے تم دیکھتے ہو، تم کہتے ہو ستارہ ٹوٹا ہے، یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، انہیں بھگانے کے لیے یہ ایک حفاظتی تدبیر ہے جو ہوئی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اسی کی شرح پر یہ پہلی 3 آیات جو ہے مشتمل ہیں، جو فرمایا گیا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ ثاقب کے لفظی معنی بھی سمجھیے۔ ثقبہ کا مادہ آتا ہے عربی زبان میں کہیں سوراخ کرنے کے لیے، ثقبہ ثقبن، یہ اس کا جو مصدر ہوگا ثقبن، اس سے مفہوم بالکل ایک ہی ہے اور معین ہے، سوراخ کرنا۔ چنانچہ مسقب کہتے ہیں، مسقب جو کہ کسی جگہ پر سوراخ کرنے کے لیے بطور آلہ استعمال کی جا رہی ہو کوئی شے، آج کی زبان میں ہم برما کہیں گے، برمے کے ذریعے سے سوراخ کیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ لفظ آگے بڑھا ہے، اور کہیں بھی اگر اس سے کوئی مشابہت پائی جاتی ہے کہ جیسے کہیں کوئی سوراخ کر دیا گیا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ مثلاً گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور کوئی روشنی چمکی ایک دم، تو یہ بھی گویا کہ روشنی کی اس چٹان میں ایک سوراخ ہے کہ جو اس اندھیرے کی چٹان میں ایک سوراخ ہے کہ جو روشنی کے ذریعے سے ہو گیا ہے، لہذا کسی شے کا ایک دم چمک اٹھنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ کسی شخص کا ایک دم مشہور ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ کسی کی رائے کا اتنا پھیل جانا کہ وہ نافذ ہو جائے، اس کے لیے بھی ثقوب کا لفظ آئے گا۔ اور پہاڑوں میں ایسے راستے کہ جہاں روشنی نظر آ رہی ہو، اس کو بھی ثاقب، یہی ثقوب سے اس کا، اور یہ اسی مصدر سے اس کے لیے بھی لفظ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ پہاڑوں میں چل رہے ہیں اور آپ کو کہیں کوئی نظر آئی، کوئی غار ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا یہ غار ہے، اندر سے بند ہوگی، لیکن اس غار میں کہیں اگر تھوڑی سی روشنی بھی نظر آ جائے تو معلوم ہوا کہ یہ آر پار راستہ ہے، یہاں یہ غار جو ہے بند غار نہیں ہے بلکہ آر پار راستہ ہے، اسے آپ سرنگ کہہ لیجئے، اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو یہ در حقیقت اس لفظ کا اصل مفہوم ہے۔ اور جب وہ آپ کو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو رات کی تاریکی میں جس طرح کی ایک لکیر جیسے کہ سوراخ کر رہا ہو، رات کی تاریکی میں سوراخ کرتا ہوا وہ میزائل گزرتا ہے، اس اعتبار سے اسے شہاب ثاقب کہا گیا۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے رات کا آنے والا، رات کو ظاہر ہونے والا، رات کو نمایاں ہونے والا۔ اور تمہیں کیا اندازہ ہوا، کیا ہے وہ، کون سی چیز مراد ہے اس وقت، رات سے آنے والی کون سی چیز؟ رات کو تمہارے ذہنوں میں خیالات بھی آتے ہیں، رات کو کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے، رات کو کوئی ڈاکو بھی آ جاتے ہیں، لیکن وما ادراک ما الطارق، تم نے کیا سمجھا کہ یہاں طارق سے مراد کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ کہ جو تاریکی کی چٹان کو یا تاریکی کو چیرتا ہوا رات کو تمہیں آسمان پر نظر آتا ہے، یہ ہے وہ شہاب ثاقب جس کے ذریعے سے کہ ان بروج میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت جو ہے وحی کی خاص طور پر حفاظت اور اپنے اور دوسرے احکام جو ہے ان کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ اب آگے چلیے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، میں اس کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں سادہ الفاظ میں تاکہ پہلے ہم مانن غور کر لیں کہ کیا مناسبت ہے ان قسموں سے اس مقسم علیہ کی۔ مقسم علیہ یہ ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر ایک نگہبان موجود ہے، ایک نگران موجود ہے، معین ہے، تعینات ہے۔ اس کا معنوی رب سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ آفاق اور پھر انفس، آفاق کی آیات، انفسی آیات، دو حصوں میں گویا کہ تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہمارے باہر کی ہے یہ آفاق ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ ایک دنیا ہمارے اندر آباد ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ یہ جو سورہ حامی مسجدہ کی آیت ہے، آخری سے پہلی آیت، یہ بڑی اہم ہے اور آج کے درس میں بعد میں بھی اس کا حوالہ آئے گا۔
آفاق اور انفس، ان دونوں کو سمجھیے کہ یہ دو عالم ہیں۔ ایک عالم انسانی وجود جو ہے، انسانی ہستی، اس سے باہر کا مادی عالم، ایک اس کے اپنے اندر ایک دنیا آباد ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو جو حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے اس خارجی آفاقی عالم میں، اسی طرح کی حفاظت کا سامان انفسی عالم کے اندر بھی ہے۔ ہر جان پر ایک نگران موجود ہے۔ یہ جان جو ہمارے اندر ہے، یہ نفس کہ جو ہمارے باطن میں ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر ایک نگران مقرر کیا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ گویا کہ ان دونوں صورتوں میں جو ان کے مطالعے ہیں، یعنی شروع کی آیات، ان کے اندر جو معنوی ربط ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ تھا اس آسمانی حفاظتی انتظامات، آفاق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو شیاطین جن ہیں ان کی طرف سے حفاظت کا بندوبست کیا ہے، اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے خود انسان کے اوپر جو نگرانی ہے اور جو حفاظت اس کی ہو رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے سورہ قیامہ میں فرمایا گیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار شے سمجھ کر؟ یعنی یہ کہ انسان نے در حقیقت اپنے آپ کو بہت انڈر ریٹ کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھ بیٹھا ہے، جیسے اور حیوان ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، بس یہ بھی ذرا سا سلائٹلی مور ایوالوڈ، ذرا ہائر لیول پر ہے ایوولوشن کے، باقی کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کی حقیقت تو یہ کہ اس میں ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ یہ انسان اس امانت کا امین ہے کہ جو کائنات اٹھا نہ سکی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ انسان کو تو وہ امانت دی گئی، یہ امانت وہ روح ربانی ہے۔ کائنات میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کا تحمل کر سکتا، کوئی، لیکن یہ کہ اس انسان نے اس کو اٹھایا، یہ امانت دی گئی ہے۔ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر دونوں عالم جمع ہیں۔ اس میں عالم خلق بھی ہے، عالم امر بھی ہے۔ عالم خلق سے اس کا مادی وجود ہے، اس کا جسم ہے، اس کا حیوانی وجود ہے، یہ زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، مادی ہے۔ اور عالم امر سے اس کی روح ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ جو جنات ہیں وہ صرف عالم خلق کی شے ہیں، باقی جتنی مخلوقات ہیں صرف عالم خلق کی شے ہیں، سوائے فرشتوں کے کہ وہ صرف عالم امر کی شے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ جہاں دونوں عالم آ کر جمع ہو گئے ہیں، اسی لیے فرمایا خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ گویا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ ایک میرا عالم خلق ہے، ایک میرا عالم امر ہے، اور جامع وجود جو ہے اس انسان کا ہے۔ تو کیا یہ انسان ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے، ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے؟ ہم نے تو ہر انسان کے اوپر ایک حافظ، اور حافظ کے دونوں معنی اس ذہن میں رکھیے، ایک وہ کہ جو اس کی حفاظت کرنے والا، دفاع کرنے والا ہے، اس کو بچا رہا ہے۔ جب تک اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں انسان رہے، آفات سماویہ سے، آفات ارضیہ سے، جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے کہ کبھی کبھی واقعتاً انسان محسوس کرتا ہے کہ زناٹے کے ساتھ کوئی گاڑی قریب سے ایسے گزرتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے بچنے کی کوئی شکل نہیں تھی، یہ اتنی قریب سے گزری ہے۔ محسوس کرتا ہے کہ کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے ہاتھ سے گویا کہ دھکیلا ہے اور بچایا ہے، ورنہ میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کوئی طاقتیں ہیں کہ جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں، اور جب تک کہ وہ وقت معین نہیں آتا کوئی ہمیں مارنے والا نہیں، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ہمارے لیے ہلاکت کا کوئی شے ذریعہ نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری دفاع کا بندوبست ہے اللہ کی طرف سے۔ مزید یہ کہ نگہبان، جیسے کہ فرمایا گیا ہے، ہم نے ابھی سورۃ الانفطار میں، اب آپ کو معلوم ہے کہ 2 صورتیں قبلی سورہ انفطار آئی ہے، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، تم پر حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں، وہ بڑی باعزت ہستیاں ہیں، ملائکہ ہیں جو لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کو، تمہاری ایک ایک چیز۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایک حرف جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کے لیے جو ہے لینے والے موجود ہیں کہ جو اسے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کوئی شے ضائع ہونے والی نہیں ہے، انسان کا کوئی عمل ضائع ہونے والا نہیں، انسان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف ضائع ہونے والا نہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا ایسے پھینک دیا جائے گا؟ کیا ایسی گھٹیا شے ہے؟ کیا اتنی بیکار شے ہے؟ ہماری نگاہوں میں تو یہ اتنی بیکار نہیں، ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ لہذا انسان کا یہ مقام ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، جیسے اس کائنات میں
آفاقی طور پر حفاظتوں کا بندوبست ہے، ایسے ہی انفسی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اب ذرا اس پر جو ذرا اشکال ہے اس سورہ آیت مبارکہ کے مفہوم میں اور اس کے ترجمے میں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ لما کا لفظ جو اس میں آیا ہے اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد صرف لام ہے جو تاکید کے لیے آیا کرتا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ البتہ ما یہاں پر جو ہے اضافہ اس کا کر دیا گیا ہے، یہ زائد ہے، اور یہ آہنگ کے لیے، صوتی آہنگ، قرآن مجید کا اپنا ایک ردم ہے، اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے کہ یہاں یہ ما جو ہے یہ اضافی ہے، اصل میں یہاں پر صرف لام مراد ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ہیں، مثلا مولانا اصلاحی صاحب نے دو مثالیں دی ہیں، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 111 ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے، مگر لازماً اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالی اس کو اس کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دے کر رہے گا۔ یہاں پر بھی لما جو ہے یہ انا کے بعد لما، اس میں لما کی جو ہے وہ یعنی عربی گرامر کی روح سے یہاں کوئی معنی نہیں بنتے، صرف لام، انا کے بعد لام آیا کرتا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اسی طرح ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا سورہ زخرف میں، یہاں پر جو ما ہے وہ اضافی ہے، اور بھی مثالیں امام راضی نے بھی دی ہیں، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہاں پر بھی ما جو ہے اضافی طور پر ہے۔ تو ایک بات تو جان لیجئے کہ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ صوتی آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے قرآن مجید میں کبھی کوئی حرف زائد ہوتا ہے۔ یہ چیز وہ ہے جو جدید مفسرین اور قدیم مفسرین سب کے مابین متفق علیہ۔ البتہ یہاں وہ بات ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ لما کے معنی ایک یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ الا کے معنی میں یہاں آیا ہے، چنانچہ بنی حذیل کی جو لغت ہے اس میں لما بمعنی الا مستعمل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو مختلف لہجے اور مختلف، جو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قرآن مجید یہ 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، تو جو عرب میں اور خاص طور پہ قریش کے آس پاس جو قبائل تھے ان کے لہجوں میں اور ان کی گفتگو میں جو تھوڑا تھوڑا فرق تھا وہ قرآن مجید کے اندر وہ موجود ہے، ان سب کو گویا کہ ریکگنائز کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے بعض چیزیں کہ جو زیادہ معروف تو نہیں ہے لیکن یہ کہ کسی قبیلے کے استعمال میں وہ چیز موجود تھی تو اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ لما الا کے معنی میں ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ ان یہاں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان یا تو ہے ان نافیہ، نہیں ہے کوئی جان، تمام جانیں، مگر یہ کہ ان پر کوئی نہ کوئی حافظ موجود ہے۔ ایک یہ کہ یہ ان مخففہ ہے، انا کی بجائے ان آیا ہے، تو یہ اس اعتبار سے مختلف معنی اس آیت کے کیے گئے ہیں، لیکن جہاں تک مراد کا تعلق ہے تقریباً سب کے نزدیک مراد یہی ہے کہ اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان بھی یہ نہ سمجھے کہ اس پر کوئی کسی وقت، کسی لمحے، کسی لحظے کوئی پہرے دار موجود نہیں ہے، کوئی نگہبان موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں پر میرے نزدیک جن میں نے مختلف آراء میں سے جس کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ ان یہاں نافیہ ہے، ان کل نفس لما بمانی الا، ان کل نفس الا علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اس پر حفاظت کرنے والا موجود ہے، اور حفاظت کرنے والے کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، اس لیے کہ حافظ یہاں واحد آیا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہے براہ راست، و در حقیقت یہ جتنے افعال فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے کام وہ بغیر کسی فرشتے کو ذریعے کے طور پر اختیار کیے ہوئے، بغیر کسی مادی سبب کو اختیار کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جو کام چاہے اس کے لیے تو صرف کن کہہ دینا کافی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی یہاں پر مراد ہو، ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی جان مگر یہ کہ اللہ اس پر نگران ہے۔ اور حافظ یہاں جو نکرہ کی شکل میں آیا ہے تو نکرہ تفخیم کے لیے بھی آتا ہے، حافظ ایک بہت بڑا نگہبان، اور وہ گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی اور مثالیں بھی ہیں، واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ سورہ یوسف میں آیا ہے، اللہ ہی ہے بہترین حفاظت کرنے والا اور وہی ہے بہترین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔
تو یہاں پر مراد حافظ اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ کلام چل رہا ہے، قریب کی جو صورتیں ہیں ان میں کیا مفہوم